نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ کافی دن سے ایک سوال یا ایک موضوع وہ مجھ سے طلب کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے حوالے سے کچھ مواد اللہ کے توفیق سے جمع کیا ہے، اور وہ عنوان اور موضوع اور سوال یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اپنا جائزہ لیں اور کیسے فیصلہ کریں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا میزان، کوئی ایسی کسوٹی ہے جس پر ہم اپنے آپ کو تول سکیں کہ ہم صحیح ہیں یا ہم نعوذ باللہ منافق ہیں، ہم حق پر ہیں، صحیح رستے پر ہیں، یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نفاق سے آلودہ ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے مین بات ہے وہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مؤمن۔ نفاق سے جو نہ ڈرے، جو منافقت سے نہ ڈرے، وہ ہوتا ہی منافق ہے، اور جو نفاق سے ڈرتا ہے، منافقت سے ڈرتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے۔ نفاق سے ڈرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی جگہ پر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ملیکہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت الثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور وہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کہیں ہم پٹری سے اتر تو نہیں گئے، کہیں نفاق کے دائرے میں تو داخل نہیں ہو گئے۔ صحابہ ڈرتے تھے، اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا نفاق سے ڈرنے والا مومن ہے، جو نفاق سے، منافقت سے نہ ڈرے، وہ ہوتا ہی منافق ہے۔ ایک تو یہ معیار ہے، پیمانہ ہے، اور حقیقت ہے ہمیں اپنے آپ کو تولتے رہنا چاہیے۔ ہم پوری دنیا کو منافق سمجھتے ہیں، اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان اور رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں کے نام بتا رکھے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے جس کے جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے، اشارہ ہوتا تھا بندہ 2 نمبر ہے، اور خود اپنے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، پھر بھی فکر مند رہتے ہیں۔ حذیفہ کو قسم دے کر پوچھا کئی دفعہ، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تجھ پر اللہ کی قسم ہے، جو منافقوں کے نام اللہ کے نبی نے آپ کو بتائے اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے۔ نفاق سے اتنا ڈرتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ تو نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل کی کیفیت کو نفاق سے تعبیر کرتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے اور خود کو کہہ رہے ہیں نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حنظلہ خود کو منافق کیوں کہہ رہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جنت سامنے، جہنم سامنے، اللہ کا خوف، دل نرم ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہاں جی جلد کانپ رہی ہے۔ گھر پر آتے ہیں تو وہی بیوی بچے، کاروبار ختم، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میں اس عمل کو نفاق سمجھتا ہوں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اگر یہ تبدیلی نہ ہو، اتنی معمولی سی تبدیلی بھی دل میں نہ ہو تو فرشتے تمہاری خوابگاہ میں اگر تم سے مصافحہ شروع کر دیں۔ مطلب تھا اتنا برداشت ہے، یہ منافقت نہیں ہوتی، لیکن وہ فکر مند رہتے تھے۔ آپ نے تو حوصلہ دیا، فرمایا ساعتن و ساعتن، دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بس فکر مند رہو، یہ ضروری ہے۔ تو میں نے جو چیزیں تلاش کی ہیں مسند احمد کی حدیث جس پر میں اور اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، خواتین اسلام اگر میری بات سن رہی ہیں وہ بھی تول سکتی ہیں۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، خود کو تولیں، ہم کہاں کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من امتی او من هذه الامہ عبد یعمل حسنۃ فیعلم انہا حسنہ وان اللہ یجازیہ بہا خیرا۔ بندہ مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے، وہ دیکھا دیکھی نہیں کرتا کہ جی سب کرتے ہیں ہم نے بھی کر لیا، ہمیں کیا پتہ۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ نیکی ہے اور اس پر اللہ مجھے اجر دینے والا ہے۔ بہت سے ایسے بد نصیب ہیں دنیا میں، بیت اللہ کا طواف کرے، پوچھو کیا کر رہے، بولے پتہ نہیں، ابو نے کہا تھا، چکر لگا کر آ جانا۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا نیکی کرنے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ انڈونیشین جو آتے ہیں، ان کے سنا ہے ان کے جب تک عمرہ حج نہیں کر لو بولے شادی نہیں ہوتی، وہ سارے ٹولیوں کی شکل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا کر رہے، بولے پتہ نہیں، شادی کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ مومن وہ ہے جو نیکی کو سمجھتے ہوئے نیکی کرے، شرح صدر کے ساتھ۔ اسی کو احتساب کہا گیا نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے گا۔ ولا یعمل سیئۃ فیعلم انہا سیئہ، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ واستغفر اللہ ویعلم انہ لا یغفر الا ہو، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا الا وہو مؤمنون، یہ مومن کا عمل ہے، نیکی کو سمجھ کے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، دیکھا دیکھی نہیں کرتا، رسم سمجھ کے نہیں کرتا، اور گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ اللہ کے سوا کوئی بخشتا نہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا، وہ ایک نمبر مومن ہے جس کی یہ کیفیت ہے، اور وہ اپنے ایمان کو ٹٹول لے جس کی یہ کیفیت نہیں ہے، نیکی دیکھا دیکھی کرتا ہے، گناہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا۔ مسند احمد کی دوسری حدیث اور ترمذی میں بھی آئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے مگر معنوی طور پہ صحیح ہے، مشہور حدیث ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مومن، تیری نیکی اگر خوش کر دے، تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے، الحمدللہ یار آج روزہ ہو گیا، اللہ کا بڑا احسان، آج پہلی رکعت مل گئی مجھے، تکبیر اولیٰ مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اللہ کا احسان، اللہ نے حج کروا دیا ایسے حالات میں۔ تیری نیکی تجھے خوش کر دے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور گناہ سے تو افسردہ ہو جائے، کانپ اٹھے، تو سمجھ لے کہ تو پکا مومن ہے۔ منافق ایسا کبھی نہیں، اس کو نہ نیکی کی خوشی ہوتی ہے نہ گناہ کا غم ہوتا ہے۔ تول لیجیے اپنے آپ کو، نیکی خوش کر دے اور گناہ افسردہ کر دے، خوف ڈال دے، سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔ ابن کثیر وغیرہ میں ایک روایت آئی ہے بزار کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نکون عندک علی حال فاذا فارقناک کنا علی غیرہ،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہی حنظلہ والی حدیث کے مطابق ہے۔ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کچھ کمی آ جاتی ہے کیفیت میں۔ پوچھنا چاہ رہے تھے یہ کیا نفاق کی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم و ربکم، یہاں سے جانے کے بعد رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی بھول جاتے ہو؟ اتنا دل مردہ ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی بھول گئے؟ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو 24 گھنٹے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو تو نہیں بھولتے۔ آپ نے فرمایا لیس ذالکم النفاق، تو پھر تمہارا یہ عمل منافقت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، پھر تمہارا یہ عمل منافقت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اللہ تو یاد ہے نا۔ منافق تو اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی سے، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر ان سے کہاں ہوتا ہے؟ یہ منافق ہے۔ فرمایا اگر یہاں سے جانے کے بعد اللہ کو اللہ ہی جانتے ہو، خوف زدہ رہتے ہو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، تو سمجھ جاؤ تم مومن ہو، یہ نفاق نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کرنے کا ایک اور معیار بنایا، فرمایا ان العبد اذا صلى في العلانیہ فاحسن وصلى في السر فاحسن، بندہ جب مجمع میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کی شکل میں نماز پڑھتا ہے، فرائض ہیں یا نوافل ہیں سب دیکھ رہے ہیں، تو بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اتنی ہی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ اس نے اس وقت بھی اللہ کے لیے پڑھی تھی اور تنہائی میں بھی اللہ کے لیے پڑھی۔ کتنا اچھا معیار ہے، ٹٹولیے ہماری تنہائی کی نمازیں کیسی ہوتی؟ فرمایا جتنی اچھی نماز مجمع کے اندر پڑھتا ہے، اجتماع کے اندر پڑھتا ہے، سب کے سامنے پڑھتا ہے، اتنی ہی اچھی اور حسین نماز تنہائی میں پڑھتا ہے، کیونکہ پڑھنی تو اللہ کے لیے نا، لوگوں کو تھوڑی دکھانا۔ اتنی ہی اچھی نماز سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے حبیب کی نماز کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، تو کیا فرماتی ہیں؟ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بخاری کی حدیث ہے، مت پوچھو کہ وہ کتنی حسین ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو نماز پڑھے سب کے سامنے تو بڑے پرسکون اور بڑے اچھے انداز سے، احسان کے ساتھ، اور تنہائی میں پڑھو تو احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب بندہ ایسا کرتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ھذا عبدی حقا، یہ میرا پکا سچا ایماندار بندہ ہے۔ اگر منافق ہوتا تنہائی میں نماز کی کیفیت کچھ اور ہوتی، یا تو پڑھتا نہیں، پڑھتا تو اپنے حساب سے پڑھتا، ٹکرے مارتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اپنی زندگی کا اچھی نماز پڑھ کے، جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی، کہ یہ میرا ان ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، میرا ایماندار بندہ ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی منافق، حسن الصمت ولا فقہ فی الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دو صفات ہیں، دو عادتیں ہیں، دو اعمال ہیں، ایک منافق میں یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں ہوں گی۔ دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، دو اوصاف ہیں، ایک منافق کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، یا تو دونوں سے خالی ہوگا یا کم از کم ایک سے ضرور خالی ہوگا، اور مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں وہ مومن ہے، جو ان دونوں سے فارغ ہے یا ایک سے فارغ ہے وہ منافق ہے۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے تولنے کا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حسن السمت، کردار کا، گفتار کا، اخلاق کا بہت اچھا ہوگا۔ مومن ہوگا نا، کردار کا، گفتار کا، اخلاق کا، مسکراہٹ کا بڑا اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔
تول لی تھی، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لی تھی، اپنا بھی جائزہ لے لی تھی کہاں کھڑے، اور اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بھی دی ہوگی، دین سے کورا نہیں ہوگا، بڑی جلدی دین کی بات کو سمجھ لیتا ہوگا، بڑی جلدی اس کو حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی جلدی اس کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی جلدی اس کو تطبیق سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جوڑ کیا ہے دو ٹکراتی ہوئی حدیثوں کا۔ اللہ دین کی سمجھ بوجھ اس کو عطا فرمائے گا۔ منافق ہوگا، دین کی سمجھ بوجھ نصیب نہیں ہوگی، کردار کا بھی گھٹیا ہوگا، بدتمیز ہوگا، بد اخلاق ہوگا۔ تو یہ کچھ اودان ہیں، کچھ میزان ہیں، کچھ معیارات ہیں جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں، اہل ایمان میں جو خالصتاً اللہ کے لیے مومن ہیں، یا ان لوگوں میں جو ایمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور اندر سے اللہ نہ کرے منافقوں کی طرح خالی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو، اسلام کو چیک کرتے رہیں، اور نفاق اور اس کے تمام تر شائبوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔